الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین دی محتشم، کافی عرصہ سے ہم انجینئر محمد علی مرزا کے متعلق آپ لوگوں کے ساتھ کچھ وضاحت عرض کرتے رہتے ہیں، اور گزشتہ 2 کلپس میں ہم نے مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے جو ریسرچ پیپر ہے 5B، جس میں اس نے کہا ہے کہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، تو اس کے متعلق ہم نے 2 بیان جو ہیں وہ ریکارڈ کروائے ہیں کہ اس میں مرزا جہلمی نے کون سے جھوٹ بولے ہیں، اور آج کا ہمارا یہ بیان بھی اسی ریسرچ پیپر 5B کے متعلق ہے کہ اس میں مرزا علی جہلمی صاحب نے حدیث نمبر 31 کے تحت اس نے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک ترجمے کے اندر ڈنڈی مارتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ معاذ اللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد شراب پیتے تھے۔ مرزا صاحب نے مسند احمد کی روایت کا غلط ترجمہ یوں نقل کیا ہے، آئیے آپ کو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ مرزا علی انجینئر صاحب نے ترجمے کے اندر ڈنڈی مارتے ہوئے کیا لکھا ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ اسکرین پہ ذرا دیکھیے گا کہ وہ ترجمہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن بریدہ تابعی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد سیدنا بریدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ملنے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں فرشی نشست یعنی کہ قالین پر بٹھایا، پھر کھانا لایا گیا جو ہم نے تناول کیا، پھر ہمارے سامنے ایک مشروب لایا گیا جو حضرت امیر معاویہ نے پینے کے بعد وہ مشروب والا برتن میرے والد کو پکڑوا دیا، تو انہوں نے یعنی کہ سیدنا بریدہ نے، لکھنے والے مرزا علی جہلمی صاحب ہیں، انہوں نے یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے یعنی سیدنا بریدہ نے فرمایا کہ جب سے اس مشروب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے تب سے میں نے کبھی اسے نوش نہیں کیا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں قریشی نوجوانوں میں سب سے حسین ترین اور خوبصورت دانتوں والا نوجوان تھا، اور جوانی کے ان دنوں میرے لیے دودھ اور اچھے کسے گو آدمی سے بڑھ کر کوئی چیز لذت آور نہیں تھی۔ ناظرین محترم، یہ تھا مرزا علی جہلمی صاحب کا جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا گیا ہے۔ اب وہ حدیث بھی آپ سماعت کریں جس کا ترجمہ مرزا صاحب نے بیان کیا ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث شریف ہے، میں آپ کو وہ پوری حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ حدثنا زید بن حباب حدثني حسین حدثنا عبداللہ بن بریدہ قال دخلت انا وابی على معاویہ فاجلسنا على الفرش ثم اتینا بطعام فاکلنا ثم اتینا بالشراب فشرب معاویہ ثم ناول ابی ثم قال ما شربته منذ حرمه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال معاویہ كنت اجمل شباب قریش واجوده ثغرا وما شيء كنت اجد له لذة كما كنت احده وانا شاب غیر اللبانی۔ حضرین و سامعین ذی محتشم، مرزا صاحب نے اپنے ترجمے میں بریکس میں جو اضافے کیے ہیں وہ عربی متن میں بالکل بھی نہیں ہے۔ عربی متن میں یہ بات موجود نہیں کہ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا
کہ جب سے اس مشروب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا تب سے میں نے اسے نوش نہیں کیا۔ بلکہ عربی متن میں صرف یہ موجود ہے کہ اس نے کہا کا ترجمہ، تو حدیث کا ترجمہ صحیح یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشروب پینے کے بعد برتن سیدنا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑاتے ہوئے کہا کہ جب سے اس مشروب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے تب سے میں نے کبھی نوش نہیں کیا۔ اب صحیح ترجمے کی حدیث کے اصل معنی سمجھیں آپ کہ صحیح ترجمہ کیا ہے۔ نمبر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جس برتن سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیا تھا اس میں شراب ہوتی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی یہ نہ کہتے کہ جب سے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کیا، کیونکہ شراب کو تو قرآن کریم فرقان حمید نے حرام کیا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے فقیہ صحابی سے یہ بعید ہے کہ ایک چیز قرآن مجید میں حرام ہوئی ہو تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے سنت نے حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے شربت کو بعض صورتوں سے منع کیا تھا کہ جسے نشہ آور نبیذ کہتے ہیں، جیسا صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آپ 3 دن تک نبیذ استعمال کرتے اور اس کے بعد جو بچ جاتا تھا اسے بہا دیتے اور بچا کر نہ رکھتے تھے۔ تو مذکورہ حدیث میں ضمیر سے مراد نبیذ یعنی کہ کھجور کا مشروب ہے کہ جس میں خمار آ چکا ہو، اور اس مشروب کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے تو میں نے استعمال نہیں کیا۔ امیر معاویہ پر ان کے مخالفین نے الزام لگایا تھا شراب نوشی کا، نہیں، اتنی جرت نہیں تھی کسی میں، بلکہ نبیذ پینے کا الزام تھا، اور نبیذ اصلاً جائز تھا۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ عرب پانی میں کھجور یا انگور ڈال کر رکھ لیتے تھے تاکہ میٹھا شربت بن جائے، تو اس کے پینے کی اجازت تھی۔ ایک خاص وقت کے بعد یا 2 قسم کی نبیذ یعنی کھجور اور انگور کی نبیذ کو ملانے سے اس مشروب میں سکر یعنی کہ مدہوشی آ جاتی تو اسے پینے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا تھا۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مجلس میں مشروب کو پیا تھا تو وہ دودھ ہی تھا، جیسا کہ اس روایت کے آخر میں دودھ کا ذکر لفظوں میں موجود ہے، اور اسی دودھ کے برتن کو سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھاتے ہوئے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یہ بات کہی کہ جب سے اس مشروب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے تب سے میں نے کبھی اسے نوش نہیں کیا، یعنی اے بریدہ دیکھ لیں کہ میرے گھر میں میرے دسترخوان پر وہ چیز نہیں پی جاتی کہ جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یعنی نشہ آور نبیذ، اور میرے بارے میں وہ باتیں درست نہیں جو بعض لوگ پھیلا رہے ہیں کہ میں نشہ آور نبیذ پیتا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ اپنی صفائی میں کیا ہے، یہ جملہ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نہیں بلکہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ ہے کہ اے بریدہ دیکھ لے کہ میرے دسترخوان پر یا میرے گھر میں وہ چیز نہیں پی جاتی جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اس اسلوب کلام کو علم بلاغت میں اصطلاحاً استراد کہتے ہیں۔
چوتھی بات یہ ہے کہ روایت کا آخری حصہ بتلاتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو دور جاہلیت میں بھی دودھ کا شوقین تھا، تو اے بریدہ اسلام لانے کے بعد نبیذ میرا پسندیدہ مشروب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات زیادہ وضاحت کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں ان الفاظ کے ساتھ نقل ہے کہ فقال معاویۃ ما شیء كنت استلذه وانا شاب فاخذه اليوم الا اللبن فاني اخذه كما كنت اخذه قبل اليوم. یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے جوانی میں بھی دودھ سے زیادہ کچھ پسند نہ تھا، اور آج بھی میں دودھ ہی لے رہا ہوں جیسا کہ آج سے پہلے میں دودھ ہی پیتا تھا. تو مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت میں اس مشروب کے لیے دودھ کے الفاظ واضح طور پر موجود ہیں. تو اتنے واضح الفاظ کے بعد کہ میں آج کے دن دودھ ہی پی رہا ہوں، مرزا جہلمی کا یہ بہتان ہے کہ صحابی رسول پر کہ وہ شراب پیتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب پانچویں بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کے پاس اس کی دلیل کیا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شراب پیتے تھے. تو ان کی دلیل یہ ہے کہ اس روایت میں شراب کا لفظ موجود ہے، اور عربی زبان میں شراب کے لیے خمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے نہ کہ شراب کا، اور اردو میں شراب کے لیے شراب ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عربی میں شراب کسے کہتے ہیں؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لقد سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقدح هذا الشراب كله العسل والنبيذ والماء واللبن. یعنی میں نے اپنے اس برتن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی شراب یعنی مشروب پلایا ہے، شہد بھی، نبیذ بھی، پانی بھی اور دودھ بھی. تو حدیث مبارک کے مطابق عربی زبان میں شراب سے مراد پانی، نبیذ یا دودھ ہوتا ہے، اور یہ تینوں دین اسلام میں حلال ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرزا جہلمی کا یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان عظیم ہے کہ جس سے ان کو اعلانیہ توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے دین نے عام مسلمان پر بھی ایسی تہمت لگانے سے منع کیا ہے، چہ جائے کہ ان پر لگائی جائے جو صحابی رسول ہوں اور کاتب وحی ہوں. تو مرزا جہلمی صاحب کو چاہیے کہ وہ اعلانیہ توبہ کریں، کیونکہ انہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک عظیم بہتان اور تہمت لگائی ہے.